مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی اور انجمن طلباء خدیم کے تعاون سے گزشتہ ماہ ایک پروگرام شروع کیا گیا تھا۔ وزٹ اردو یونیورسٹی نامی اس پروگرام کا افتتاح پروفیسر سید عین الحسن وائس چانسلر مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی نے انجام دیا تھا۔ اس پروگرام کے تحت آج بروز منگل 26 اگست کو گورنمنٹ ہائی اسکول سلطان شاہی اور بورا بنڈے کے ایک مدرسے کے طلباء و طالبات نے اپنے اساتذہ کے ہمراہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کا مطالعاتی دورہ کیا۔ اس دورے میں اسکول کے اساتذہ بھی طلباء کے ہمراہ موجود تھے۔ اس دورے کے دوران انجمن طلباء خدیم کے صدر اعجاز علی قریشی اور جنرل سیکریٹری ناصر حسین شعیب بھی موجود تھے، جبکہ یونیورسٹی کی طرف سے افسر تعلقات عامہ محمد مصطفیٰ علی سروری نے یونیورسٹی کا تعارف پیش کیا۔ آج دورے پر آئے ہوئے طلباء و طالبات کو سب سے پہلے ITI کا معائنہ کروایا گیا اور 10ویں یا 8ویں پاس کامیاب طلباء کے لیے مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے ITI میں دستیاب تعلیمی مواقع کے متعلق رہبری فراہم کی گئی۔ ITI کے انسٹرکٹرز اور ٹیچرز نے اس موقع پر تفصیل سے معلومات فراہم کی۔ اچھا موٹیویشنل جو بچوں کے لیے کام کر رہے کہ بچوں کو یہ معلومات فراہم کر رہے کہ وہ بچے کیا کر سکتے۔ پالی ٹیکنک میں جو کورسز ہے یوزولی بچے اڈاپٹ نہیں کرتے یہ میتھڈ کو، سیدھا ڈائریکٹلی انٹر کو چلے جانا کوشش کرتے، انٹر CC کر لیں گے، کچھ بھی کر لیں گے، دوسرے کورسز کر لیں گے، جلد سے جلد پیسہ کمائیں گے بلکہ ان لوگوں میں ایک وہ رہتا۔ لیکن یہاں پر آ کے جو ہے ٹیکنیکل کورسز کر کے وہ آگے ترقی کر سکتے، یہ بات آج ان لوگوں کو معلوم ہوئی میرے خیال میں۔ تو ایک اور بات ہے ان لوگوں کے ذہن میں کہ یہ پالی ٹیکنک کورس کے لیے جو پالی ٹیکنک انٹرنس ایگزام ہوتا اس کے لیے کانسیپٹس پڑھنا چاہیے، اس کے لیے گائیڈنس کی ضرورت ہے ہمارے بچوں کو۔ اگر ہم اس کی گائیڈ کریں گے تو انشاءاللہ یہ بہتر سے بہتر رینک لا کے پالی ٹیکنک میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حاجرہ جبین ہے، بایولوجیکل سائنس کی ٹیچر ہوں THS سلطان شاہی میں، ایسے بایولوجی سبجیکٹ لیتی ہوں میں۔ تو اس ٹائم جو ہے سو جب میں پڑھتی تھی تو سب لوگ ہندی چوز کرتے تھے، لیکن میرے بابا کی خواہش تھی کہ بچے اردو پڑھیں، اردو ایز اے فرسٹ لینگویج لینا تاکہ اپنی دینی تعلیم بھی اردو میں ہی پڑھیں۔ تو ان کی کوشش تھی کہ اردو دلائے، اور آج میں اتنی شکر گزار ہوں کہ ان کے دلانے سے یہ فائدہ ہوا کہ تھرو آؤٹ انگلش میڈیم پڑھنے کے باوجود آج میں کو جاب اردو میڈیم میں ملی بیکاز آف دس اردو ایز اے فرسٹ لینگویج لینے کی وجہ سے، سمجھے نا۔ آج میری تنخواہ ماشاءاللہ سے 1 لاکھ کے اوپر ہے، جبکہ ڈاکٹرس انجینئرس کی بھی نہیں رہتی۔ تو اردو ایز اے لینگویج لینے سے یہ فائدہ ہوتا بچوں آپ لوگ کو۔ اور ایون میں ڈگری کرتے وقت مجھے اسکالرشپ بھی ملتی تھی اردو میں فرسٹ لینگویج میں اچھے مارکس لینے کے لیے، اباؤ 80% لینے کے لیے، سمجھے نا۔ تو اردو کی یہ ویلیو ہے۔ آج جو بچے سمجھتے ہیں کہ ہندی لے لیں گے، انگلش سے پڑھیں گے، انگلش سے آگے بڑھیں گے بلکہ یہ بیوقوف بات ہے کہ انگلش سے پڑھے تو ہی آگے بڑھتے بلکہ اصل اپنے میڈیم آف انسٹرکشن کیا ہے وہ اردو سے لیں گے، مادری زبان سے لیں گے تو ہی زیادہ ترقی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو میں بچوں کو وہی بولتی ہوں کہ ایڈمیشن لیتے وقت اردو میڈیم سے لو تاکہ آپ اپنی مادری زبان میں اچھا آنسرس کا اظہار کر سکیں۔ انگلش لے لیتے لیکن نہ تو انگلش کے رہتے نہ اردو کے رہتے۔ جی میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کو۔ اس برس پالی ٹیکنک میں ایڈمیشن کے لیے پرنسپل پالی ٹیکنک نے بچوں کے لیے کوچنگ کا انتظام کیا ہے۔ میرے حساب سے فصیح صاحب کی طرف سے جو آپ اطمینان رکھیے، اگر آپ مجھے کوئی ایڈمیشن لینا چاہا آئیے ملیے گا، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم آپ کے گھر کے قریب بھی اس میں ایڈمیشن کے حوالے سے کوچنگ کا بھی انتظام کریں۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم everyone and respected sir. Thank you for giving opportunity to introducing myself. My name is Nazima Yunus. I am from BSc Emeritus degree. I am truly grateful to our sir for encouraging us and for allowing all the students to join us at Manu. His support has made this day very special. Thank you so much sir for your support and guidance. We are pleased to have you with us sir. Thank you so much. بچوں تھوڑا وقت کم تھا
था इसलिए जल्दी में मैं 2 बात बोलना भूल गया था। एक जो मैं आपको बता रहा था इंटरमीडिएट के ताल्लुक से, इसकी फीस के ताल्लुक से जिक्र किया, मैं करीब बाहर अगर जाएंगे तो 7 से 17 हज़ार 1 लाख में फीस जाती है। हमारे पॉलिटेक्निक की फीस 2.5 से 3 हज़ार है सर, सिर्फ 2.5 से 3 हज़ार। और दूसरी बात, अगर मान लीजिए आपको दाखिला मिलता है और कोई बच्चे होते हैं सिर्फ बेचारे यतीम जिनके वालिद वगैरह नहीं रहते हैं, तो गवर्नमेंट से अगर आप यहाँ से स्कॉलरशिप अप्लाई करते हैं NSP के थ्रू से, जो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है, अगर उसके जरिए से आप अप्लाई करेंगे तो आपको 50,000 रुपये स्कॉलरशिप भी मिलती है। उसके अलावा अगर मान लीजिए आप जिनके वालिदैन वगैरह है वो हयात थे, लेकिन वो बच्चे भी अगर स्कॉलरशिप अप्लाई करते हैं तो हमारे पास कई ऐसे स्कॉलरशिप के जराए हैं, जिसमें से एक जरिया एक ऐसा है, कई है यहाँ पर, लेकिन एक जरिया ऐसा है जहाँ से आपको कम से कम 8-10 हज़ार रुपये स्कॉलरशिप भी मिलती है। और बच्चियों के लिए तो और काफ़ी कम फीस है, 2,500, बच्चों से कम फीस है फर्स्ट ईयर की, लेकिन जुमला अगर फीस देखेंगे तो 2.5 से 3 हज़ार है। और 10th के बाद जैसा मैं कह रहा था, एक पॉलिटेक्निक है हमारे पास टेक्निकल कोर्स में आने का रास्ता, तो दूसरा ITI भी है। हमारे खतीब साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं जो ITI जिसका आपने दौरा किया था। अगर आप ITI भी करते हैं तो ITI के कोर्स के बाद अगर मेरा नाम आफरीन बेगम है और मैं खुद भी यहाँ पर MA पॉलिटिकल साइंस की तालिबे इल्म हो चुकी हूँ, बट अभी तो मेरा फारिगत हो चुका है। अभी मेरा BEd चल रहा है मुगल यूनिवर्सिटी मुगल कॉलेज से। सो मैं एक टीचर हूँ, मेरा मदरसे का नाम मदरसा मिसबाहुल फुरकान है। सो मैं सबसे पहले एजाज सर का सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने हम लोग सब मुझे भी एक अपॉर्चुनिटीज़ दी है और एज ए टीचर और तालिब इल्म के लिए भी एक अपॉर्चुनिटीज़ दी है, ताकि बच्चों के जहन में लाइक आज के टाइम के पीरियड में बच्चे एजुकेशन से बहुत दूर हो रहे हैं। सो इसके लिए सर भी एजाज सर भी बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ देते रहते हैं, कॉम्पिटिशन्स भी देते रहते हैं। और साथ में मैं तो सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। इसके साथ में मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, और यहाँ पर जितने भी स्टाफ्स और ऑर्गेनाइजर्स है और कोऑर्डिनेटर स्टाफ सर, उन सबका भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि मेरे तालिब इल्म जितने भी हैं उन लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं, ताकि उन लोगों के जहन से अभी से इतनी छोटी उम्र से उनके जहन से ये ख्याल पैदा करे कि वो हम मतलब आगे बढ़कर हम क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि कुछ बच्चे मतलब 10th होने के बाद अपना ड्रॉप आउट होकर कुछ ना कुछ अलग अलग काम में निकल जाते हैं, और ख़ासतौर पर हमारे मुसलमान के लड़की हो या